إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین. محترم حاضرین جمعہ، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں
کہ اس نے ہم اور آپ کو ایک جگہ جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا موقع نصیب فرمایا، اور خصوصاً میں اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ تمام کے بیچ کچھ سیکھنے اور سکھانے اور کچھ سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ سیکھنے سے میری مراد کہ میں جو باتیں بتاؤں اس پر میں خود پہلے عمل پیرا ہوں، اس کے بعد آپ تمام بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود میں لایا، اس کائنات کی تخلیق کی، انبیاء و رسول کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور کتابیں نازل کرنے کے بعد شریعتیں دی، جسے ہمارا آپ ایک ایسا پیارا مذہب شریعت دیا جو ہر اعتبار سے کامل، مکمل، ہماگیر، اور یہ روحانی، جسمانی، عقلی، اخلاقی، سماجی و معاشرتی، یہ تمام چیزوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ان کے طریقے اور ان کے طور طریقے اور اخلاق اور اعتبار یہ کس طرح ہو، قول و عمل کس طرح ہو، ان کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دین نازل کیا، یعنی دین اسلام، جو تمام مذہبوں پر غالب ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت پر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور مذہب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین کو لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں۔ تمام انبیاء و رسول پر درود ہو، اور خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام جو میں نے ابھی بتایا کہ روحانی، جسمانی، اخلاقی تمام چیزوں کو بتاتا ہے، یہ سکھلاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام بھی فتنوں، فسادیں، خرابیاں اور اس طرح کی جتنی مہلک بیماریاں یا بربادیاں جو بھی کہہ لیں، ان کو بتانے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ اسلام تصور کیجئے کہ ایک جہاں گھر ہنسی خوشی ہو، امن و سکون ہو، سکونت کا وہ گھر ہو، اور والدین اپنی اولاد پر فخر کرتا ہو، والدین اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنے سینے کو چوڑا کر لیتا ہو، بھائی بھائی کا سایہ ہو، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتا ہو یہ میرا سایہ ہے، ماں کی دعائیں ہر مشکل کو کاٹ دیتی ہو، آسان کر دیتی ہو، وہی ایک دن بدل جاتا ہو، وہی ایک دن تغیر ہو جاتا ہو، یہ گھر کا چراغ چمکتا دمکتا نشہ کی لپیٹ میں آ جائے تو کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ آج میرا موضوع یا میری باتیں اسی موضوع کے تحت یعنی نشہ کے تحت ہوگی، نشہ خوری اور اس کی تباہ کاریاں۔ بلا شبہ انسان چاند پر کمندیں ڈال چکا ہے، سمندروں کی تہ ناپ چکا ہے، مگر افسوس صد افسوس اپنی خواہشات کا غلام بن کر اور اپنے خواہشات کے غلام بن کر خود اپنے ہی وجود کو ہلاک و برباد کر رہا ہے۔ میرا اشارہ ان حرام کردہ اشیاور نشہ آور کی چیزیں کی طرف ہے جو نشہ خور کو وقتی لذت اور دائمی ذلت سے دوچار کر دیتی ہے۔ جی ہاں، نشہ خور نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے اور عقل کو خالی کر دیتی ہے، غیرت سے خالی اور ایمان کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ جب یہ نشہ اتنی ساری بربادیاں لے کر آتا ہے تو اسلام جو پیارا دین ہے، جو مذہب دین ہے، اس کے ممانعت میں کیوں نہیں آئی؟ تو اس کے ممانعت میں اسلام دھڑ چڑھ کر بولا، اور آپ بلا شبہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب یعنی جو الخبائث قرار دیا گیا اس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی ڈائریکٹ حرام کر نہیں دیا شراب کو، بلکہ اس کے 3 مرحلے آتے ہیں۔ 3 وقت میں، یعنی اللہ رب العالمین بیک وقت حرام نہیں کہا کہ اے ایمان والو شراب سے رک جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے 3 مرحلے گزارے۔ ایک وقت وہ آیا جب صحابہ کرام پوچھتے اے اللہ کے نبی یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں
خمر شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی ان دونوں میں فائدے کی بھی چیز ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو یہ پہلی حالت تھی، اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، انسان کو بھی اپنانا چاہیے کہ کسی بھی کی کوئی چیز کسی کا عادی ہو۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کس طرح شراب کے عادی تھے۔ تو کسی بھی چیز کوئی انسان کسی کے عادی ہو تو سب سے پہلے اسے ڈائریکٹ منع نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ اپنائے۔ پہلے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو تھوڑا حرام کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس وقت جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو دعوت دی، دعوت پر بلایا، شراب کا دور چلا، شراب کو پلایا، اور اس کے بعد شراب پلانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ تو لوگوں نے سوچا، صحابہ کرام نے سوچا کہ یہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نشے میں چور تھے۔ یہ شراب سے پہلے کی بات ہے، یہ شراب حرام کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نشے میں تھے، نماز پڑھنا شروع کی، سورہ فاتحہ کسی بھی طرح پورا کیا، لیکن جب قل یا ایھا الکافرون پڑھائے تو انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ نے کہا اے کافرو میں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور آگے کیا کہا؟ اعبد ما تعبدون، یعنی لا کو حذف کر دیا کہ میں وہی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں یہ نشے کی وجہ سے تو فوراً اللہ رب العالمین نے اسی وقت نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشہ کی حالت ہو۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے نشہ کو حرام کیا۔ تیسرا مرحلہ جب انصار و مہاجرین لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ میں بہتر ہوں، وہ انصار کہتا میں بہتر ہوں، مہاجرین کہتے کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان دونوں کو صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ کیوں؟ اس وقت وہ دونوں نشے میں تھے، شراب کے نشے میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آخری آیت نازل کی، یعنی شراب کے تعلق سے یہ آخری مرحلہ نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک یہ شراب، یہ جوئے، یہ بت پرستی اور یہ قرہ تیر اندازی رجس من عمل الشیطان، یہ ایک ناپاک چیز ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تو تم لوگ اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت بغض پھیلانا چاہتا ہے، یعنی واقع کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ کیوں؟ اور آگے اللہ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روکتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے رک جاؤ گے؟ کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے؟ تو فوراً اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور دیگر صحابہ کرام نے کہا اے اللہ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چیز سے رک گئے۔ تو یہ شراب کی حرمت کا اس وقت یہ نازل ہوئی۔ محترم حاضرین، یہ شراب جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو یہ شراب کے تعلق سے، لیکن موجودہ دور میں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف شراب ہی حرام ہے، باقی تمام چیزیں حرام نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کل مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ اب آئیے نشہ کی میں تعریف لغوی و اصطلاحی، اس کے بعد قدیم و جدید دور میں نشہ کی شکلیں اور کیا کیا تباہ کاریاں ہیں اس کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نشہ جس کو عربی زبان میں السکر کہتے ہیں، سکر، اس کا معنی ہوتا ہے ذہاب العقل بسبب شراب او غیرہ، یعنی شراب کے ذریعے یا اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے ذریعے عقل کا زائل ہو جانا، عقل ختم ہو جانا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے ابن منظور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یا ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حالۃ تزیل العقل جزیا او کلیا بسبب حالۃ تزیل العقل کلا بسبب ما یقول او یفعل، یعنی ایسی نشاور چیز کا ایسی کیفیت جو نشاور چیز کے استعمال سے جزوی ہو یا کلی طور پر ہو،
عقل کو زائل کر دے یا اسی طرح وہ بات اور قول یا عمل کرنے کا شعور نہ رکھے، اس کو انہوں نے السکر کی تعریف یہ کی ہے۔ تو آئیے قدیم دور میں نشہ کی شکلیں کو جانتے ہیں۔ عربوں میں جو سب سے مشہور نشہ تھا الخمر، یہ عربوں کا سب سے قدیم اور عام مشہور نشہ تھا۔ اسی طرح الافیون، یہ بھی یونان، چین اور ہندوستان کا یہ مشہور ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جب انسان کو درد ہوتا تو یہ کھا لیتا۔ ٹھیک اسی طرح چرس، گانجا، الحشیش، حقہ، یہ سب قدیم دور کی نشہ کی شکلیں ہیں۔ لیکن اب آئیے موجودہ دور میں نشہ کی شکلیں کو سمجھتے ہیں۔ ہیروئن، آئس، کوکین، LSD، نشاور اشیاء، سگریٹ، پان، گٹکا، کھینی، بھانگ، سولیشن وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی چیزیں موجودہ دور میں نشہ کی چیزیں آتی ہیں۔ اور مشروبات میں شراب بھی، گرچہ مشروبات جسے الکوہل کہا جاتا ہے، گرچہ مشروبات میں سے نئے نام دے دیے گئے ہیں، مگر اثر وہی پرانا، تباہی، بربادی، عبرتناک انجام، جو جسم، دماغ، رشتے، مستقبل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ سب یہ بظاہر عام چیزیں، یہ سگریٹ، پان، گل، گٹکا، کھینی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں عام چیزیں لگتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ آج کے موجودہ دور میں آج کے قوم کی نوجوانوں کو، آج کے سماج کے نوجوانوں کو یہ بظاہر عام چیزیں لگتی ہے، مگر یہ اندر سے خاموش قاتل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے حکم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، کہ جو چیز کی مقدار زیادہ مقدار میں نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جب نبی کا فرمان آ جائے اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ کچھ بھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان واضح ہے کہ جو چیز تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو، وہ تھوڑی مقدار میں سب حرام ہے۔ اب آئیے نشہ کی تباہ کاریاں کو دیکھتے ہیں۔ نشہ کی تباہ کاریاں میں سب سے پہلی تباہ کاری عقل کا ضیاع ہونا، افساد العقل، عقل کا برباد ہونا۔ یہ نشہ انسان کے عقل کا قاتل ہے، یہ وہ زہر ہے جو بدن کو کھوکھلا، روح کو سیاہ اور عقل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اسلام جو عقل کے انسان کی سب سے قیمتی نعمت مانتا ہے، عقل کو سب سے قیمتی نعمت مانتا ہے، تو اس کے برباد ہونے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم سے فرمان ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، یعنی ہر نشہ چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ اور یاد رکھے یہ جو نشہ ہے انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے اور بسا اوقات اس سے بھی بدتر کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، عمر رضی اللہ عنہ کو، ہم تمام لوگوں کو یہ قول یاد رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا، اپنی زندگی کے سامنے آئینہ بنا کر رکھنا ہوگا کہ الخمر مفتاح کل شر، کہ شراب ہر برائیوں کی چابی ہے، ہر برائیوں کی کنجی ہے۔ اس لیے اس قول کو اپنے ذہن کے دریچوں میں ڈال لے، ہمارا آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ دوسری تباہ کاری ایمان کا نقصان۔ نشہ صرف عقل کا ضیاع نہیں بلکہ ایمان کا بھی نقصان ہے۔ جب انسان نشے میں ڈوبتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن سے دوری ہو جاتا ہے۔ یہی تو ایمان کی زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو نماز سے دور ہو جائے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب اللہ نے کہا یعنی نماز کے قریب نہ جانے والا وہ عمل ہو جائے تو یہ ایمان کا ضیاع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی نشہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، متفق علیہ۔ اسی طرح تیسری جو تباہ کاری ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ نشہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، کیونکہ رحمت الہی انہی دلوں پر برستی ہے کہ جو دل پاک ہو، لیکن نشہ کی وجہ سے دل سیاہ، زبان بے لگام، عمل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، جو المطرود المبعد عن رحمت اللہ ہو، کو وہ کیا جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ملعون شخص جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہو، مدمن الخمر کرنے والے کو، شخص کو اللہ نے لعنت کی ہو، تو وہ شخص کیسے اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اس کی چوتھی تباہ کاری جان کی ہلاکت۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 80 لاکھ صرف انسان سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں، اور 70 لاکھ خود سگریٹ پینے کی وجہ سے، اور تقریباً 10 لاکھ اس کے دھوئیں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی یہ آیت ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اور اسی طرح اس کی پانچویں تباہ کاری سوء خاتمہ، کہ جب انسان نشے میں ڈوب جائے اور وہ اللہ سے غافل ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، جب اس کی موت نشے کی حالت میں ہو تو اس کا انجام کیا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر شخص اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس حال پر وہ مرا ہو۔ اگر ہمارا آپ میں سے کوئی نشے کی حالت میں مر جائیں تو اللہ رب العالمین اللہ اکبر قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اس کے بعد عدم قبول صلاح، یعنی نشہ صرف ہوش کو نہیں چھینتا بلکہ بندے کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ بندے کو عبادت کرنے کا وہ موقع نہیں دیتا، عبادت کے کرنے کی جو فہم ہونی چاہیے، جو عقل ہونی چاہیے، جو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا جو آ کر خشوع و خضوع ہو کر اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، وہ نشہ انسان کو وہ چیز چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ بتائیے کہ جب نماز جیسے مقدس عمل کے سے انسان کہ نشہ کی وجہ سے وہ ناقابل قبول ہو جائے تو بتائیے وہ نشہ انسان کو کس پستی میں گرا دیتا ہے، کس درجے میں گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح نشہ خور کے عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ عزت کا جنازہ اس وجہ سے نکلتا ہے کہ نشہ شریف لوگوں کا اس کے پاس گھر کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا اور اسے مالی مدد کرنا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ نشہ خور اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر بیٹھتا ہے۔ اب میں اپنے مشاہدے کی بات بتاتا ہوں کہ وہی ایک انسان جو نشے کی حالت میں نہ ہو وہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سے اچھی باتیں کرتا ہے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن جب وہی شخص نشے کی آغوش میں آ جائے، نشے کی لپیٹ میں آ جائے، شراب کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ شخص اگر آپ ان سے ملے تو آپ کو گالیاں دے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ عقل پر پردہ پڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ شراب اس کا نام الخمر اسی لیے پڑا کیونکہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جو اس کے پاس عقل پر پردہ پڑ جائے نشے کی وجہ سے، وہ کیسے آپ کی عزت کرے گا، وہ کیسے آپ کے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنائے گا اور چلے گا۔ اس کے علاوہ اس کی اور تباہ کاریاں میں سے ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ وہ خاندانی بربادی۔ نشہ باپ سے شفقت، ماں سے سکون، بچوں سے بچپن چھین لیتا ہے، اور یہ انسان کو، ایک فرد کو نہیں بلکہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ایک خاندان، ایک نسل کے تمام کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نشے کی وجہ سے اس کی جو اگر تباہ کاری اگر مختصر میں دیکھنا چاہے تو 22% قوت حافظہ میں کمی آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح 61% انسان پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح، اور یہ بین الاقوامی تنظیم کے مطابق ایک رپورٹ ہے کہ 88% انسان منشیات کا انسان، عادی انسان سب سے الگ سوچ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 80% انسان اختلال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تباہ کاریاں، اس کی اور بھی تباہ کاریاں ہیں، وقت اتنا اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی بہت ساری تباہ کاریاں ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نے جانا کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں، تو آپ اس کے علاج کو بھی جانتے چلے۔ اس کا علاج سب سے پہلے ہمارا آپ اخلاص کو پیدا کریں، تقوی کو پیدا کریں، کیونکہ تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ جب ابی بن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب آپ مجھے تقوی کی تعریف بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہو، اس میں کوئی موذی جانور ہو یا کسی طرح کی چیزیں جو تکلیف دینے والی ہو تو آپ اس راستے سے کیسے گزرے گا؟ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ اے ابی بن کعب، میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، میں اپنے قدم کو پھونک کر چلوں گا کہ کہیں موذی جانور مجھے تکلیف نہ دے دے، کہیں مجھے کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ جب امیر المومنین نے یہ کہا تو ابی بن کعب نے کہا یہی تو تقوی ہے، ذالک التقوی، یہی تو تقوی ہے۔ تو بتائیے یہ کانٹا، یہ کانٹے میں سے یہ نشہ بھی ہے، یہ بربادی بھی ہے، یہ فتنہ بھی ہے، یہ تباہی بھی ہے۔ اس کانٹے کو یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کے معاشرے میں یہ کانٹے سے مراد نشہ کی چیزیں ہوں گی، مہلک کرنے والی چیزیں ہوں گی، یہ برباد کرنے والی چیز ہوگی۔
تو آپ اس کے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص سے انسان سب کچھ جی سکتا ہے، اسلام کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر چل سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ اگر ہم اور آپ کسی انسان کو کہیں گے کہ آپ نشہ کیوں نہیں چھوڑتے، آپ یہ نہیں کھاتے کیوں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عادی انسان، میں انسان اتنے دن سے یہ چیز کرتے آ رہا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، کیسے نیند نہیں آئے گی، یہ نہیں آئے یہ نہیں گی۔ آپ جانیے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب شراب کے حرمت کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ محفل کسی اور کی محفل نہیں، یہی شراب کی محفل تھی۔ انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، اسی وقت منادی مدینے کی گلیوں میں ایک منادی نے آواز لگایا، ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر ہو چکا ہے۔ تو یاران محفل تو نشے کی چور میں تھے، نشے کی چور میں تھے۔ وہ جب انہوں نے یہ سنا، اللہ اکبر، جب انہوں نے سنا اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر ہو چکا ہے، نشہ کی شراب حرام کر دی گئی ہے، تو وہ جماعت نے کیا کی؟ وہ جماعت نے یہ بہانہ نہیں لگایا، اور وہ جماعت صرف اتنا جانتی تھی، وہ مقدس جماعت، انبیاء و رسول کے بعد مقدس جماعت، وہ صرف اتنا جانتی تھی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے والے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو سنا تو انہوں نے کیا کیا؟ اور بڑا سخت امتحان تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے یہ پریشانی ہو جائے گی، یا میں کل سے چھوڑ دوں گا، بلکہ قربان جائیے ان نفوس قدسیہ جماعت پر۔ انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو مدینے کی گلی میں شراب کی مٹکے کو، اور یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم اور آپ میں سے جو موجودہ دور میں جو نشہ آور استعمال کرتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ شراب اس زمانے میں ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ وہ جب بھی کھانا کھاتے تو شراب کے برتن تھالیاں ان کے پاس موجود رہتی تھی، وہ ایک زندگی کا حصہ بن جاتا۔ اور شراب جیسی مہلک یہ فتنہ ان کے پاس یہ تھی، تو انہوں نے ڈائریکٹ مٹکے کو، یعنی شراب کی مٹکیوں کو توڑ دیا، اور مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہنے لگے۔ اللہ اکبر! انہوں نے بہانہ نہیں کیا کہ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، میں کیسے چھوڑوں گا، بلکہ وہ اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سننے کے بعد آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیا، اور شراب کی عادت کو چھوڑ دیا۔ اور یہ یاد رکھے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو نشے کی حالت میں نماز جو پڑھائی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کلام ان کی شخصیت پر کوئی عیب نکالی جائے گی، یہ کہ وہ صحابی نے نہیں، بلکہ یہ شراب سے پہلے کا معاملہ تھا، اس لیے ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ وہ مقدس ہستی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی کوئی خبر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل نہ چھوڑے بلکہ آج ہی پل بھر کے چھوڑے، کیونکہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ ایک بات آخری میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم اور آپ جو اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں نشے میں، اپنے مال کو برباد کرتے ہیں، اپنے عمر کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة عند ربه حتى يسأل عن 5 وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی بندے کا قدم اس وقت تک اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ہل نہیں سکتا، ایک تھوڑے سے قدم آگے بڑھا نہیں سکتا، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ وعن عمره فيما افناه، کہ جو تمہیں عمر دی گئی تھی اسے تم کہاں برباد کیے، اسے کہاں کھپایا، اسے کہاں گزارا۔ اسی طرح وعن شبابه فيما ابلاه، کہ تمہیں جو جوانی دی گئی اس جوانی میں تو اسے کہاں گزارا، یعنی اسے تو کہاں برباد کیا، یعنی اپنی جوانی کو نشے کی لت میں گزارا، کیا تو اسی طرح گزارا یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، سنت رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا۔ اسی طرح اور
اسی کے بعد اور تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا تو نے مال حلال طریقے سے تو کمایا، لیکن وہی تو حرام چیزوں کو خریدا، حرام اشیاء کو خریدا، نشاور چیزوں کو خریدا، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور بندہ اس وقت تک جب تک جواب نہ دے پائے گا وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پائے گا۔ ہم آخر میں اس آیت کے تحت سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعوت دیتے ہیں، اپنے نفس کو دعوت دیتے ہیں اس آیت کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور میں اپنے گھر والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ واہلیکم نارا، کس چیز کے ڈراتا ہوں؟ اس آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور پھر اس آیت کے تحت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جتنے بھی رشتہ داروں کو اس آیت کے ذریعے میں دعوت دیتا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اسی آیت کے تحت میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہوں۔ پھر اسی آیت کے تحت ایک اور آیت کے تحت اپنے سماج و معاشرہ اور اس امت کے نوجوان، جو قوم کل کی سرمایہ تھی، جو قوم جو مستقبل تھی، آج وہ کہاں چلی جا رہی ہے، میرے مخاطب یہ قوم کے نوجوان ہے، میں اس آیت کے تحت اسے دعوت دینا چاہتا ہوں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے ایک جماعت جائے، کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ کو حاصل کرے، دین کو حاصل کرے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب وہ اپنے گھر لوٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے دھمکائے، اس کی جو بھی اس طرح بیماریاں ہیں یا فتنہ فساد ہے اسے ڈرائے، اور یاد رکھے میں کسی کا داروغہ نہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کو کہا تھا لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی آپ کسی پر داروغہ نہیں ہے، اس لیے میرا کام بتانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مبلغ بنا کر بھیجا گیا، میرا کام بتانا اور اس پر آپ کو عمل کرنا، بلکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کی کوئی داروغہ نہیں۔ جب نبی کو یہ حیثیت حاصل نہ ہو تو ہم تمام لوگوں کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین یہ جو نشہ کی تباہ کاریاں اسے ہم سب کو بچائے، اور اسی طرح اس میں جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں اے رب العالمین تو ان کو نکال کر ہدایت کی طرف لا صلاح، اور اپنے مال کو صحیح چیزوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی جوانی کو یہ قوم کے نوجوان اور ہمارا یہ قوم کے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ جوانی کی عبادت ہی اللہ کو بہت زیادہ قبول پسند ہے۔ اور اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اخلاص پر ہو، تقوی پر ہو، اور ایک دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین یا رب العالمین۔